बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का इस शार्ट नोटिस पे आने के लिए बहुत शुक्रिया। आज हमने 1 पॉइंट एजेंडा रखा है आप लोगों के सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इसके रहबर और रहनुमा इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी है। 70% अवाम खान साहब के साथ मोहब्बत करते हैं। वो नाहक जेल में हैं, उनके 3 साल पूरे होने को आए। उनके जेल में होना इस मुल्क की सबसे बड़ी क्राइसिस है। उसके लिए हमने जो तहरीक चलाई या कोशिश की वो पाकिस्तान के हर शहरी के सामने है। आप लोगों को मालूम है कि 24 नवंबर को 2024 को खान साहब की रिहाई के लिए हमने एक पीसफुल मार्च का ऐलान किया था। हमने ये कहा था कि इस्लामाबाद में हम धरना देंगे, हम बैठेंगे, हम अपने लीडर के लिए तहरीक चलाएंगे, उनके लिए इंसाफ मांगेंगे। हमने हमेशा से इंसाफ की बात की है। हमने हमेशा से खान साहब के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है, जो इस वक्त जेल में हैं, जमहूरियत के लिए, इंसाफ की बालादस्ती के लिए, कानून की सुप्रीमेसी के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए। हमने जब 24 तारीख को लोग चले, अभी वो डी चौक नहीं पहुंचे थे। आप लोगों को मालूम है कि 26 नवंबर पे उन पे गोलियां चली। उनमें से हमारे वर्कर, खान साहब के सपोर्टर, उनके लिए निकले हुए निहत्थे थे। अवाम पे गोली चली, उनमें लोग शहीद हो गए, उनमें लोग ज़ख्मी हुए। वो जो शहादतें हुई, वो जो ज़ख्मी हुए, उसके लिए हमने असम्बली में आवाज़ उठाया। हमने उनसे रिलेटेड कानून की बालादस्ती की खातिर उन लोगों के कत्ल के जवाब में जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल थे, उसके लिए हमने कानून का रास्ता चुना। हमने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की सेशन जज साहब के सामने। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की। उसमें कोसा साहब थे हमारे वकील, और ये कंप्लेंट और इसकी वकालत करने वाले वकील खान साहब के मशवरे के साथ और उनके हिदायत के मुताबिक हमने फ़ाइल की थी। इसकी पहली हियरिंग 15 जनवरी 2025 को हुई थी और आज तक उसकी 14 हियरिंग हुई। इसमें 3 मरतबा जज तब्दील हो गए। लास्ट टाइम इसमें जो जज साहब तब्दील हो गए वो 17 जुलाई को था। ये प्राइवेट कंप्लेंट सेशन जज राना साहब के कोर्ट में था। 17 जुलाई को उन्होंने हमें ये कहा कि इस केस को मैं मजूका साहब के कोर्ट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और उन्होंने रीज़न ये दिया कि मैं इसलिए मजूका साहब के कोर्ट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कि एक सिमिलर केस वो ऑलरेडी सुन चुके हैं। जब 17 जुलाई को एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका साहब के सामने हमारा केस पेश हुआ, तो उसमें मैं पेश हुआ। उसमें लतीफ़ कोसा साहब की जनरल एडजर्मेंट है सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो 21 अगस्त तक जनरल एडजर्मेंट पर है। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि इस केस को आप एडजर्न करें तावक्त ये कि वो वापस आ जाए। जज साहब ने फरमाया कि मैं एक डेट आपको जुलाई का देता हूँ, नेक्स्ट डेट पे मैं इसमें सितंबर की डेट डालूँगा क्योंकि अगस्त में मेरी छुट्टियाँ हैं। और उन्होंने ये तारीख़ आज 22 जुलाई के लिए एडजर्न किया था। आज सुबह अदालत में हम पेश हुए। अदालत में इस्लामाबाद के कोर्ट्स में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रहे थे। सारे केसेस में एडजर्मेंटें हुई, किसी अदालत में किसी केस की सुनवाई नहीं हुई। हमने भी दरख्वास्त दिया कि कोसा साहब अब्रॉड है, उसके आने तक हमें इस केस की सुनवाई की आप एडजर्न कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जज साहब ने 2 बजे हमारी प्राइवेट कंप्लेंट डिसमिस कर दी। न हमें सुना, न वकील को सुना, न कोई डॉक्यूमेंट्स कंसिडर किए, न उसमें प्रोसिक्यूशन को सुना।
یہ انصاف کا قتل ہے. جو لوگ قتل ہوئے تھے، جو زخمی ہوئے تھے، ان کا حق ہے کہ انصاف کے مطابق اس کمپلینٹ کو سنا جائے. یہ آئین کا، قانون کے مسلم اصول ہے کہ کوئی بھی کرمنل کیس میں کمپلیننٹ کو اور پراسیکیوشن کو سنے بغیر ڈسمس نہیں کیا جا سکتا. ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں کسی جگہ سے انصاف نہیں ملتا. ہمیں اگر کوئی قتل بھی کیا جائے تو ہمیں اتنا انصاف نہیں ملتا کہ ہم اتنا تو کہہ سکے کہ چلو مجرم کون ہے یہ الگ بات ہے، لیکن مجرم کی تلاش میں تو کوئی انکوائری ہو. ہم نے تو بہت اتنا کہا کہ انکوائری کرو، انویسٹیگیشن کرو، پرچہ درج کرو. پرچہ درج کرنے کے لیے ہم نے نام دیے تھے. پرچہ درج ہوتا، انویسٹیگیشن ہوتی تو پھر پتہ چلتا کیا واقعی قتل ہوئے ہیں یا نہیں، کیا واقعی انہی لوگوں نے قتل کیا جن کو ہم نامنیٹ کر رہے تھے. لیکن عدالت نے یہاں تک مناسب نہیں سنا کہ آگے مسئلہ بڑھتا. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ہم نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ انصاف کے دروازے بند نہ کرو، انصاف کے دروازے کھولیں. جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. جہاں عدالت انصاف کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، لوگ ویجیلنٹی جسٹس پہ آ جاتے ہیں. آپ یہی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ ملک چلے، جمہوریت مضبوط ہو، لیکن کوئی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ اس ملک میں عوام کی آواز ہو، ان کے مقبول ترین لیڈر ان کو انصاف ملے. آج جو ہمارا پرائیویٹ کمپلینٹ ڈسمس ہوا ہے، اس کے خلاف ہم ہائی کورٹ اسپیشل لیو آف اپیل فائل کریں گے. کوسا صاحب واپس آئیں گے. یہ کیس ہم نے جس طریقے سے چلایا، اس میں تاریخیں ہوئیں. ہم نے ہر مرتبہ وکلاء کی ٹیم کے ساتھ 14 مرتبہ اس عدالت کے 14 ہیئرنگ میں ہر تاریخ پہ میں خود عدالت کے سامنے موجود رہا. اس میں کوسا صاحب بھی خود عدالت میں موجود رہے. آج اس کا ڈسمسل آئین کے تقاضوں کے خلاف ہے. اس لیے ہم عدالت سے ایک بار پھر درخواست کریں گے کہ اعلیٰ عدلیہ بھی ہمیں سن کے ہمارے لوگوں کو انصاف پرووائڈ کرے. یہ عدالت کا فرض ہے. اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ 5 اگست کو خان صاحب کی ناجائز جیل میں ہونے کے 3 سال پورے ہو جائیں گے. ہم پہلے اناؤنس کر چکے تھے. ہم نے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کی اور اس پارلیمنٹری پارٹی کے بعد پریس کانفرنس کر کے ہم نے کہا کہ آئندہ کے لائحہ عمل کا ہم اعلان کریں گے، اپنے الائنس کے ساتھ ڈسکس کر کے، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈسکس کر کے اناؤنس کریں گے. آج ہماری ایک میٹنگ ہوئی پشاور میں اور میں عرض کروں گا اپنے انفارمیشن منسٹر شفیع جان صاحب سے کہ وہ آپ کو اس کا ڈیٹیل بتائے. جو وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں وہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں 5 تاریخ کے لیے آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں کوئی وہ بات کریں. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. عدالتی کارروائی کے آج جتنی تفصیلات تھی چیئرمین صاحب نے تمام قوم کے سامنے رکھی، میڈیا کے سامنے رکھی. آج سی ایم ہاؤس میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں تمام ہماری لیڈرشپ نے شرکت کی، جس میں چیئرمین گوہر صاحب موجود تھے، سی ایم آفریدی صاحب موجود تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے، جنید اکبر خان صاحب موجود تھے، علی اصغر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے شرکت کی، عرفان سلیم صاحب نے شرکت کی، اسد کیسر صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کی، مینا خان صاحب موجود تھے، اور جتنی بھی ہماری ارباب شیر علی صاحب تھے، تیمور جگڑا صاحب تھے، جتنی بھی ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ موجود تھی، اور اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی صاحب بھی موجود تھے. تمام تر مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 5 اگست کو انشاءاللہ عمران خان صاحب کے اغوا کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں. میں اغوا کا لفظ یوز کر رہا ہوں کیونکہ وہ اغوا ہیں، قیدی کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں. کوئی بنیادی حقوق اس وقت عمران خان صاحب کو نہیں مل رہے. 7 مہینوں سے آئسولیشن میں ہیں، تب بھی سہولت نہیں مل رہی، ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی، بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی، ایون وکلا کا ایکسیس تک نہیں ہے. تو یہ اغوا ہی ہوا. اس اغوا کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں جلسے کا اعلان کرتی ہے، جس میں سی ایم آفریدی صاحب خطاب کریں گے، جس میں تمام لیڈرشپ موجود ہوگی، اور 5 اگست کو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے اگلا لائحہ عمل دیا جائے گا. انشاءاللہ 5 اگست بروز بدھ عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم پشاور میں تحریک انصاف پاور شو کرے گی.
انشاءاللہ اس میں ہزاروں اور لاکھوں ہمارے کارکن شرکت کریں گے، پورے خیبر پختونخوا سے لوگ اس میں شریک ہوں گے، اور وہاں پہ انشاءاللہ مشاورت سے اگلا لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ ہم اچکزئی صاحب سے بھی مشاورت کریں گے، ہم علامہ صاحب سے بھی مشاورت کریں گے، اور تمام سیاسی قوتوں کے پاس ہم جائیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے یہ عذاب کی طرح مسلط ہو چکی ہے پاکستانی عوام پہ اور پاکستان پہ۔ جتنا جلدی ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے پاکستان کے حق میں یہ بہتر ہوگا۔ ہم تمام سیاسی ان قوتوں سے بات کریں گے جو اس موجودہ حکومت کے خلاف ہو۔ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان، تحریک انصاف اور دیگر سیاسی قوتوں سے بھی مشاورت ہوگی۔ 5 اگست کو انشاءاللہ اگلا لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا، اور 5 اگست سے عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک شروع ہو جائے گی۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔